کہ جیسے میں میر کو ایک نئے پہلو سے دیکھوں، میر کی شاعری کی ایک نئی توجیہ نکالوں، اور یہ کوشش کروں کہ میں شاعری کے پردے سے میر کو نہ دیکھوں بلکہ میر کے پردے سے شاعری کو دیکھوں۔ اس نقطے میں کہاں تک بات بن سکی یا بات بگڑ گئی، فیصلہ آپ کریں گے۔ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں مقالہ شروع کر دوں۔ جی شمون بھائی، میں صرف ایک بار پھر دوستوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے مائکس جو ہیں ان کو میوٹ کر لیجئے، اور پھر تاکہ ہم باقاعدہ اس سیشن کو شروع کر لیں۔ ایک دو لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ میں سب کو میوٹ کر دیتا ہوں تاکہ اب پھر بیچ میں ہم اپنی گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ جی شمون بھائی، اوور ٹو یو۔ نوازش، آپ کے مائک بند ہیں، میں اس کی پیشگی معذرت چاہتا ہوں کہ دستور زبرمندی ایسا ہے تیری محفل میں۔ میر سے ملاقات، یہ تو طے ہے کہ اردو سے مصاحبت جناب میر کی چوکھٹ پہ حاضری دیے بغیر ممکن نہیں، اور میر ٹھہرے قدرے نازک مزاج۔ کیا خبر میرے سلام کو یہ کہہ کر جھٹک دیں، صاحب ہماری زبان خراب ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات سے نقل کیا گیا یہ جملہ اپنے پورے تصوراتی منظرنامے کے ساتھ روب و دبدبے کے مارے سیاہ کی مانند میرے ذہن کے کسی نہا خانے میں کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے تو کہ اسرت کا یہ عالم ہے کہ اجڑتی ہوئی دلی سے محض عزت سادات کا بھرم لے کر نکلے میر میں سالم اکا کرانے کی بھی استطاعت نہیں، لیکن مزاج کا درجہ حرارت اس قدر گرم ہے کہ اگر سواری کے سانجھے دار نے ہم سفری کو سہل کرنے کی غرض سے یہ کہہ کر ہم کلام ہونے کی جسارت کی کہ راہ کا شغل ہے، باتوں میں ذرا جی بہلتا ہے، تو خدائے سخن نے کڑک کر اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ خیر، آپ کا شغل ٹھہرا، ہماری زبان خراب ہوتی ہے۔ بلبل غزل سرائی آگے ہمارے مت کر، سب ہم سے سیکھتے ہیں انداز گفتگو کا۔ میں نہایت عقیدت کے باوجود میر صاحب سے روبرو ہونے کی ہمت نہیں جٹا پایا۔ افسوس مجھ کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ صحبت میر تو خیر نصیب والوں کا خاصہ ہے، میں تو خود کو یکی از نیاز مندان میر کی فہرست میں بھی نہیں پاتا کہ تفہیم میر فقط آرزو کی بات نہیں۔ شعر شور انگیز کی دوسری جلد کی تمہید تحریر کرتے ہوئے جناب شمس الرحمن فاروقی نے لکھا، مجھے کلام میر کا سنجیدہ مطالعہ کرتے ہوئے 20 برس اور شعر شور انگیز پر کام کرتے ہوئے 10 برس ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اب بھی پوری طرح میر کو سمجھ پایا ہوں۔ سہل ہے میر کا سمجھنا کیا، ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے۔ 4 ضخیم جلدوں میں سموئی 2000 صفحوں پر مشتمل فاروقی صاحب کی اس شرح میر کو ناقدین نے جناب میر کے شعری مزاج و مذاق، فکری آہنگ و معنوی رنگ اور مضمون کی تہداریوں پر اپنی نوعیت کی واحد و یکتا تفسیر قرار دیا ہے، جسے ارادت مندان میر مستند جان کر عقیدت و احترام کے جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ بھلا آپ ہی بتائیے، جب شمس صاحب جیسے عہد شناس میر کا جب شمس صاحب جیسے عہد ساز میر شناس کو بھی میر کا ایسا پاس ادب ہے، تو پھر میں کس کھیت کی مولی؟ تم کبھو میر کو چاہو ہو کہ چاہیں تمہیں، اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے میر کی چوکھٹ تک لے جانے کے سزاوار بھی شمس صاحب ہی ہیں۔ یہ گئے برسوں کا قصہ ہے جب برادرم طیب رضا سے شمس صاحب کے افسانوں کا مجموعہ سوار مستعار لیا گیا تھا۔ اس مجموعے میں شامل ایک افسانہ انہی صحبتوں میں آخر دل میں ایسا ترازو کر گیا کہ الحمدللہ پھر طیب رضا کی منتوں اور دھمکی آمیز التجاؤں پر مبنی پے در پے کاوشوں کے باوجود یہ کتاب انہیں دوبارہ نصیب نہیں ہوئی۔ پھرتے ہیں طیب رضا خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ بات شمس صاحب کے 116 صفحات پر پھیلے افسانے انہی صحبتوں میں آخر کی ہو رہی تھی۔ میر کی زندگی کے ایک اہم موڑ کی یہ طویل داستان اس زمانے کا پتہ دیتی ہے جب دلی محمد شاہی دور کے تمام تر رنگینیوں سے گلنار تھی، اور وہ یعنی کہ میر دوسری بار اس شہر خوش خصال میں اپنی جگہ بنانے کی غرض سے آگرہ چھوڑ آیا تھا۔ سوتیلے ماموں
سراج الدین خان آرزو کے از خود زبان اردو معلیٰ کا ایک معتبر نام ہے سے کسی بات پر میر کا جھگڑا ہو چکا ہے اور وہ ماموں کے مکان سے نکل آئے ہیں۔ افواہ سازوں نے جھگڑے کے کئی اسباب بتائے ہیں، جن میں سے ایک اڑتی خبر یہ بھی ہے کہ خان آرزو کی لڑکی سے بوس و کنار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ میر بڑے اہتمام سے خانہ بدر کر دیے گئے ہیں۔ باقی کا چسکا آپ شمس صاحب کا افسانہ پڑھ کر پورا کر لیجئے کہ شمس صاحب کا کمال یہ ہے کہ تاریخ کے دبیس پردے میں مخفی، شرمائی، سمٹی سمٹائی، کچھ حقیقت کچھ افسانہ کا پلو منہ میں دبائے کہانی کو بیان کی اس آرائش سے باہر لاتے ہیں کہ پڑھنے والا مبہوت ہوا، لفظوں کا سراپا دیکھا کیا۔ نور السعادتہ نامی کسی افسانوی خراسانی حسینہ سے میر کے اس ولولہ خیز مارکہ عشق کی داستان میں شمس صاحب نے کم سے کم دو معاملات میں تو خاکسار کی کم علمی اور کوتاہ نظری دونوں کا سامان کر دیا ہے۔ اول تو اس ہلالی شکل کے کلچے کو جسے معاف کیجیے گا، اول تو اس ہلالی شکل کے کلچے کی وجہ تسمیہ جسے اہل یورپ کروسون پکار کر مرغوب جانتے ہیں کہ بقول شمس صاحب یہ 1883 کے ستمبر کا واقعہ ہے کہ بلقان، بلغرات اور ہنگری کو روندنے والے ترکوں کے 1.5 لاکھ کے لشکر جرار کو ویانا کے 2 ماہ طویل ناکام محاصرے کی ہزیمت اٹھا کر لوٹنا پڑا ہے۔ اس تاریخی پسمائی نے اہل یورپ کے دلوں سے مردان ترک کا خوف ایسا نکالا کہ شہر کے حلوائیوں کی بھی جرت اتنی بڑی کہ سلطانی لشکر کے علم پر کندہ ہلال کے شکر کا کلچا تل ڈالا، جسے ہر صبح اہل یورپ ناشتے کی میز پر مسلمان کا کلیجہ سمجھ کر چباتے ہیں۔ سو کرسنٹ یعنی ہلال، کروسون یعنی کافر کلچا ہو گیا۔ دوسرا تعارف میر کا، محمد تقی، آگرہ کا وہ خوددار سید زادہ جس کی عزت نفس اسے دلی کی محفلوں میں بد زبان و خودسر ہونے کی تہمت تو گوارا کیے دے رہی ہے، لیکن جو درباری خوشامد کے عوض شکم سیر ہونے کو تیار نہیں، اور جو حمیت کا تمام تر بھانگپن لیے اپنی ذات کے تفاخر میں برملا کہہ رہا ہے، گو توجہ سے زمانے کی جہاں میں مجھ کو جاہ و ثروت کا میسر سر و ساما نہ ہوا، شکر کہ میں ذلت و خواری کے سبب کسی عنوان میں ہم چشم عزیزاں نہ ہوا۔ شمس صاحب کا یہ میر بیک وقت عاشق بھی ہے اور معشوق بھی، کہ نیاز مندی اور بے نیازی کے ایک عجیب دو آتشے کا نام میر تقی میر ہے۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے اگر دل بے مدعا ہوتے۔ ظاہر ہے ایسے دلدار و دل انداز میر سے یہ میری پہلی ملاقات تھی، ورنہ 12ویں جماعت میں اردو لازمی مضمون کے امتحان میں استادوں کے رٹوائے ہوئے محمد حسین آزاد کے زبان زد عام معقولے میر کی شاعری آہ اور سودا کی شاعری واہ تک محدود رہنے والی میری نسل کے لیے تو میر محض داستان رنج و علم ہے، وہ ہرما نصیب جو بے التفاتی زمانہ سے شاکی ہے، حد درجہ نازک مزاج ہیں کہ ہر ایک بات پہ یہ کہہ کے بڑک اٹھتے ہیں کہ نازک مزاج آپ قیامت ہے میر جی، جو شیشہ میرے منہ نہ لگو میں نشے میں ہوں۔ ایک کم ہمت شوقین جو لب نازک کو گلاب کی پنکھڑی سے تعبیر تو کر سکتا ہے، لیکن جرت حصول ناز کے خیال ہی سے اپنی ہستی کو حباب سا پانے لگتا ہے۔ وہ نامراد عاشق جو دل یا جان سے اٹھتا دھواں تو دیکھتا ہے، لیکن جس کے نزدیک عشق وہ بھاری پتھر ہے جو کب اس ناتواں سے اٹھتا ہے۔ اور اگر نیو کلونیلزم کے سروائیول آف دا فٹسٹ پر ایمان رکھنے والے آج کے کارپوریٹ ورلڈ سے پوچھئے تو میر ٹھہرے ایک نان پریکٹیکل فیلئر، جن کا عہد جوانی رو رو کاٹا اور پیری میں لی آنکھیں بوند، لیکن اپنی ہی ناکامی کو یہ کہہ کر مشیت ایزدی کا نام دیتے ہیں کہ چاہیں ہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ یہ تو ٹھہری میر کی نصابی تصویر، لیکن میرے معاملے میں تو خوفزدگی میر کا سبب محض میر کا یہ کتابی چہرہ ہی نہیں ہے، بلکہ میر کی کھوج میں میرے سامنے تو وہ پرشکو صاحبان بیان و معنی بھی براجمان ہیں جنہوں نے میر کو عظمت کے ایسے 7ویں آسمان پر بٹھا رکھا ہے جہاں مجھ جیسے آسی نصیب کے پر جلتے ہیں۔ میر خدائے سخن ہے،
طبقہ متاخرین سے لے کر شمس صاحب تک اساتذہ نے دلائل کے انبار لگا رکھے. میر نے مسلک عشق کے نئے مذہب کی بنیاد ڈالی ہے. یہ کہہ کر جناب گوپی چند نارنگ نے میر کو منصب پیغمبری پہ فائز کر دیا ہے. نثار احمد فاروقی انہیں میر مجلس اردو کا لقب دیتے ہیں، جبکہ سید محمد ابو الخیر کشفی کے مطابق غزل اردو کی آبرو ہے اور میر غزل کی آبرو ہے. ارباب تحقیق کو بصیرت کی آرا سر آنکھوں پر. لیکن ناچیز کا سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر میر کا فن ایسا بے نظیر ہے تو کلام میر کے کاغذی پیرہن سے ابھرنے والا سراپا ایسا نرگسی، یاسیت انگیز اور گستاخی معاف میری دادی مرحومہ کے لفظوں میں نیستی مارا کیوں ہے؟ اور پھر اگر درسی کتب کا میر ایسا حزن پرست اور قنوطیت زدہ ہے تو پھر یہ قصہ تنک مزاجی میر چیمانی دار. بھئی آپ بیک وقت احساس کمتری کا شکار اور زوم برتری میں مبتلا تو نہیں ہو سکتے. میر نے کیا اچھا کہا ہے، اگرچہ سہل ہیں پردید نہیں ہیں ہم بھی میر، ادھر کو یار تامل سے گر نگاہ کرے. تاجداران قصر اردو سے بندے کی یہ تقصیر معاف کرے. میرے نزدیک میر پر آپ نے تامل سے نگاہ نہیں کی. میر کو محض کلام میر کی اضافت میں دیکھا گیا ہے، کلام کو میر کی بصیرت کے استعارے کے طور پر نہیں. غم کا ادراک ہونا ہمہ وقت غم سے مشروط ہونے غم کا ادراک ہونا ہمہ وقت غمگین ہونے سے مشروط تو نہیں، اور ہجر کی چبھن کے لیے آبلہ پائی شرط بھی نہیں ہے. غالب دھمکاتے نظر آتے ہیں، زخم کے بھرنے تلک ناخون نہ بھرائیں گے کیا؟ تو کیا یہ فرض کر لیا گیا کہ موصوف واقعی زخم کھدچتے تھے؟ کم از کم مکاتب بھی غالب سے چھلکتے زندگی سے بھرپور اسد اللہ خان غالب سے تو ایسی توقع نہیں ہے. اقبال نے یقیناً شاہین نہیں پالا تھا، اور فیض صاحب سے فیض اٹھانے والے بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے دونوں جہان محبت میں گوائے نہیں ہیں بلکہ ہر جہان پہ اپنا سکہ بٹھا دیا ہے. تو پھر میر ہی پر یہ قیاس کیوں کہ وہ باقاعدہ خون روتے تھے اور جگر کے ٹکڑے تھوکتے پھرتے تھے؟ خوش رہا جب تلک رہا جیتا، میر معلوم ہے قلندر تھا. 18ویں صدی کا ہندوستان اور میر کا دعوی قلندری، یہ نقطہ ایک انتہائی دلچسپ و دل فریب بحث کو دعوت دیتا ہے، لیکن اس سمت گفتگو کو لے جانے سے پہلے ذرا ایک مہین سے نقطے کا ادراک کر لیجیے. یہ شعر کیا ہے اور یہ شاعر کون ہے؟ علم عروض کی بحث ایک طرف اور تخلیق کی آزمائش سے صرف نظر. حضرات گرامی، چٹان پر پانی بوند بوند تواتر سے پڑتا رہے تو مدتوں کی ریاضت وہ مقام لے آتی ہے جب پتھر کی ذل چٹک جاتی ہے. چٹکنے کی اسی صدا کا نام شعر ہے، اور جو یہ صدا سن کے اوروں کو سنا دے اسے شاعر کہتے ہیں. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، جو کچھ شعر کی زبان میں کہا جا سکتا ہے اسے حکمت کی زبان ادا نہیں کر سکتی. ایسا کیوں ہے؟ واردات، صدمات اور تجربات بھلے انفرادی ہوں یا اجتماعی، سیاست دورہ اور غم روزگار سے ہم آمیز ہو جائیں تو تصور اور تجزیہ کو تحقیق کے راستے سے فلسفے سے ملا دیتے ہیں، اور فلسفہ نظریے کا نمک ہے. میری حقیر رائے میں شاعر اس نمک کا منبع ہے. شاعر اپنے عہد کے سماج کا آئینہ ہے، اور سر آئینہ ابھرتا عکس اجتماعی ثقافت، مقبول طرز معاشرت، پھلتی بگڑتی معیشت اور مجموعی سیاسی جوار بھاٹے میں نمو پانے والی انفرادی رومانویت کے پیچیدہ پیکر کا عکس ہے، محض شاعر کا نہیں. تو آئینے کے دھندلے عکس کی شکایت سے کہیں بہتر ہے کہ اس پر پیہم پڑ جانے والی زمانے کی دھول کو جانیے، اسے صاف کیجیے اور تصویر کا موقع لیجیے. دھول کی ان تہوں کے معکوس کو پہچانا تو تصویر یکایک سیدھی ہونے لگی. یہ 18ویں صدی کا ہندوستان ہے. 21 فروری 1707 قریب 50 برس تک شہنشاہ ہند رہنے والے اورنگزیب نے اسی دلی سے ہزاروں کوس دور دکن میں بھنکار کی چھاونی سے ملک عدم کی راہ لی، جس کے تخت کو پانے کی چاہ میں بیٹے نے باپ کو بے دست و پا کیا تھا اور بھائیوں کو بے نور. شہنشاہ کی نعش کو چند روز بعد اورنگ آباد کے قلعے سے 25 میل دور خلد آباد کے قصبے میں
ایک صوفی شیخ زین الدین کی درگاہ کے احاطے میں ایک بے نشان قبر میں اتار دیا گیا، وہ جس کے دامن پر سرمد جیسے فقیروں کا لہو تھا، اسے مٹی بھی ایک فقیر کے آستانے سے۔ اگلے 10 برس مسلسل افراتفری اور طوائف الملوکی کے ہیں، جس دوران تخت پر یکے بعد دیگرے اور کم سے کم ایک موقع پر تو بیک وقت دو دعوے دار سلطنت ہند براجمان ہوں گے۔ معظم باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بھائیوں کی لاشوں پر قدم جما کر 19 جون 1707 کو شاہ عالم بہادر شاہ اول کے نام سے تخت طاؤس پر جلوہ افروز ہوا، اور اگلے 5 برس تک کبھی مراٹھا، کبھی سکھ اور کبھی جاٹ بغاوتوں سے عاجز۔ پھر معز الدین جہاندار شاہ، فرخ سید، رفیع الدرجات، رفیع الدولہ شاہ جہاں دوئم اور نیکو سید۔ یہ سلسلہ کسی قدر 1719 میں جا کر ٹھہرتا ہے، جب روشن اختر محمد شاہ کا خطاب پا کر سریرائے سلطنت ہوا۔ یہ وہی محمد شاہ ہیں جنہیں بقول شمس صاحب انگریزوں کے پٹھو مورخین محمد شاہ رنگیلا کہتے ہیں۔ لیکن اس رنگین نوبہار سے پہلے کچھ ذکر اس بادشاہ جہاندار شاہ کا بھی ہو جائے جو 27 فروری 1712 سے لے کر 11 فروری 1713 تک شہنشاہ ہندوستان رہا۔ لیکن کمال یہ کہ اس 16 دن کم 1 سال کی حکمرانی میں جاتے جاتے یہ صاحب اس سلطنت کے خزانے پر مکمل جھاڑو پھیر گئے جس کی خوشحالی کی صنعت کے طور پر موجودہ ہند کے مشہور کانگریسی رہنما ششی تھرور اپنی کتاب این ایرا آف ڈارکنس میں برطانوی مورخ آگسٹ میڈیسن کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے آغاز میں عالمی معیشت کا 23% حصہ ہندوستان کا تھا، اور سن 1700 میں عالمگیری عہد کے آخر میں مغل خزانے میں شامل ہونے والے محصول یعنی ٹیکس کی سالانہ مالیت 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ تھی۔ دونوں ہاتھوں سے لٹائے گئے اس مال مفت نے نماز کی ٹوپیاں اور مسلح کی چٹائیاں بنانے والے اورنگزیب کے سادہ روش دہلوی معاشرے کی مجموعی ماہیت اور طرز بود و باش کو کس طور بدلا، اس کا بہترین حوالہ خود جہاندار شاہ کے انداز خسروی ہے۔ بادشاہ لال کنور نامی کسبی پر ایسا عاشق ہوا کہ نہ صرف اسے امتیاز محل کا خطاب عطا کر کے ملکہ ہند بنا ڈالا، بلکہ محمد ہاشم المعروف خافی خان منتخب الالباب میں رقم تراز ہیں کہ بادشاہ نے جمنا کے بیچوں بیچ مرد و زن سے بھری ہوئی ایک بڑی بادبانی کشتی صرف اس لیے تفریحاً غرقاب کر دی تھی کہ لال کنور نے کسی کمزور لمحے میں کسمساتے ہوئے حسرتاً کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی انسان کے ڈوبنے کا منظر نہیں دیکھا۔ دروغ برگردن خافی خان 18ویں صدی کا یہی مورخ اسی نو کا ایک اور واقعہ بھی تحریر کرتا ہے۔ دربار کی رنگولیاں شہر کی بود و باش پر اثر انداز ہونے لگیں تو دلی کی شامیں بھی رنگین ہو گئیں۔ سو شہر کے قہبہ خانوں کی دھوم نے بادشاہ کو اتنا للچایا کہ وہ لال کنور کو پہلو میں بٹھا رتھ پر سوار شہر میں مشہور ہونے والے کلال خانے جا پہنچا، جہاں بادشاہ کی موجودگی نے وہ حشر اٹھایا کہ مانیے شہر کا شہر بدمستے جامع بادائے احمر ہو گیا۔ رات کے آخری پہر نشے میں ڈگمگاتی ملکہ ہندوستان بے ہوش ذل سبحانی کو رتھ میں ڈال محل پہنچی تو سواری سے اتارتے سمے نشے کے عالم میں سرتاج کو اتارتا یاد ہی نہ رہا، اور سواری بادشاہ سمیت فیل خانے میں بند کر دی گئی۔ صبح خسرو ہند کی ڈھونڈیاں پڑی تو تاجدار ہند استبل سے جانوروں کے بولو براز میں لتھڑے ہوئے برآمد ہوئے تھے۔ 10 جنوری 1713 آگرہ کے مضافات میں جہاندار شاہ کو بھتیجے فرخ سید کے ہاتھوں شکست ہوئی، اور فرخ کو یہ فتح نصیب ہوئی برادران سادات بہرا حسن علی اور حسین علی کی پردلی و مردانگی کے باعث۔ سو جب 3 روز بعد فرخ، ابو المظفر، معین الدین، محمد شاہ، فرخ سید، علیم اکبر ثانی، والا شان، بادشاہ بحر و بر کے القابات اپنائے، اپنے ہودج کے آگے آگے چچا جہاندار کا سر ایک بانس پر چڑھوائے دلی میں داخل ہوا تو شہر میں پہلے ہی سے سادات بادشاہ گھر کے ڈنکے بج گئے تھے۔ معاف کیجیے گا۔ حسین علی امیر الامراء
اور امام الملک کا خطاب منتخب کر کے نئی حکومت کے عہدۂ بخشی خانہ اور منصب سپہ سالاری پر خود کو سرفراز کر چکے تھے، جبکہ حسن علی اب سید عبداللہ کے نام سے مملکت کے نئے وزیر اعظم اور قطب الملک تھے۔ کہا بادشاہ تو وہ محض سیدوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا جس نے جب پنجہ سادات سے نکلنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں نکلوا کر ایک شب قید خانے میں گلا گھوٹ کر مار دیا گیا۔ بادشاہ کی ایسی لاچار موت نے اہل دلی کو اتنا دل آزردہ کیا کہ اپنے ایک مقالے میں ڈاکٹر ابو الہیث صدیقی لکھتے ہیں کہ اکبر آبادی مسجد میں فرخ سیر کا جنازہ پڑھنے کو 15,000 سے اوپر کا مجمع تھا، جس سے سسکیوں اور آہوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ مرزا بیدل کی یک مصری بلند ہو رہی تھی، سادات بوئے نمک حرامی کردند۔ کیا خبر اہل دلی کی چسکادار زبادانوں نے اسی رونت و رسوائی کو عزت سادات سے تعبیر کیا ہو۔ یہ عزت بالآخر روشن اختر محمد شاہ کے عہد میں غارت ہوئی جب مقامی اور ایرانی و تورانی امتیوں نے ایک بار پھر ثقافت کے سادات کے خلاف سقیفہ کیا اور سیدوں پر تلوار چلا دی۔ خلفشار، انتشار، بے اعتنائی، بے اعتباری اور بے صباری، اور دوسری طرف محل سرا سے آتی ہوئی شراب کی باس میں لپٹی گھنگروؤں کی جھنکار۔ یہ 18ویں صدی کے اوائل میں اس دارالسلطنت کا منظر نامہ ہے جو شاید انہی مماثل وجوہات کی بنا پر 7 بار بسی ہے اور 7 بار اجاڑی گئی ہے۔ اجڑ اجڑ کر بسنے کا یہ دہلوی سانحہ انگریزی محاورے رائزنگ فرام دی ایشز کو ایک نیا معنی عطا کرتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ ارذلیت کے جس غلاظت میں سطوت تیموری جا پڑی تھی، وہیں سے پنپنے والی نئی دہلوی معاشرتی اقدار ایک منفرد تہذیبی ڈھانچے کی بنیاد رکھ رہی تھی، جہاں رنڈی محض شریک خلوت خوابگاہ ہی نہیں بلکہ شریک جلوت تخت بھی تھی، جہاں ریاستی طوائف الملوکی ناپائیداری دنیا کا درس سمجھا کر روحانیت کے دروازے وا کر رہی تھی، جہاں مکر و فریب اپنے ہی سائے سے خبردار ہونے کی تربیت دے رہے تھے، جہاں نیرنگی سیاست نے دولر کے باعث عروج پا جانے والوں کے مقابل عزت نفس، اسرت و تنگ دستی کی ذلت و خواری کو ترجیح دے رہی تھی، اور جہاں معاشرتی شیرازہ بندی سے مقدر فضا مذہبی تخصیص سے بالاتر ہو کر تصوف سے سبھی کے چہرے کو گلال کر رہی تھی۔ کیا بھلا زمانہ تھا! تلنگوں، افغانوں، ایرانیوں، فرنگیوں کے ہاتھوں عاجز اہل دلی شاعری، جنون اور درویشی کی راہ لے رہے تھے۔ آج کل کا سماجی خلفشار انہیں خودکش جیکٹیں پہناتا ہے۔ ادب سے دوری بھی انسان کو کیسا بے ادب کر دیتی ہے۔ یہ ہے وہ دلی جہاں میر نے اپنے سیاسی و سماجی شعور کی آنکھ کھولی، لیکن اس سے بہت پہلے وہ آگرہ کی فضا میں اپنے روحانی سفر کی ابتدا کر چکا ہے۔ ذکر میر میں پے در پے ایسے درویشوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے بقول میر ان کی ذہنی نشو و نما میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو خود میر کے والد علی متقی، جنہیں میر نے جوان صالح، عشق پیشہ اور دل میں عشق کی گرمی رکھنے والا پایا۔ پھر منہ بولا چچا امان اللہ، جس نے 7 سالہ میر کو گود لے کر گویا پرورش کی ذمہ داری تو اٹھا لی، لیکن جو خود ایک تیلی کے لڑکے کی محبت میں ایسا اسیر ناز ہوا کہ بمشکل نوکر کا کندھا تھامے یہ نوحہ کرتا چل پاتا تھا کہ دل ایسی چیز تو نہ تھی کہ ایک بازاری لونڈے پہ نچھاور کر دی جاتی۔ پھر انہی ڈگمگاتے قدموں پر ایک روز میر متقی کے اعجاز کشف کے طفیل عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر کر گیا۔ باپ اور چچا، اور پھر ان 2 ہستیوں سے جڑے کئی اور اہل تصوف۔ میر کے سفر حیات میں ان فقیروں کے قدموں کی چاپ بہت دور اور بہت دیر تک سنائی دے گی، لیکن ابھی میر کی ابتدائی عمری ہے، جب بچہ آگرہ میں بیٹھا کشف و کرامات کے عدسے سے نگار خانہ ہستی کا مشاہدہ کر رہا ہے، آنکھیں بند کر کے وجدان کی کھڑکیاں کھولنے کا ہنر سیکھ رہا ہے، اور باطن کے اثرات پر پڑے دبیس پردوں کو سرکانے کی سعی میں مصروف عمل ہے۔ ایسے میں جو آواز تواتر سے میر کے کان میں پڑتی رہی وہ عشق کی صدا تھی۔ بستر مرگ پر بخار میں پھکتے میر متقی نے غشی سے آنکھیں کھول کر 13 سالہ
محمد تقی سے جس آخری خواہش کا اظہار کیا تھا وہ نرگس کے پھول تھے جن کی باس پا کر باپ مر گیا تھا۔ سو کیا عجب کہ جب وہ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان آرزو کے ہاتھوں آزردہ اور رسوا ہو رہا تھا، تب بھی محمد تقی کی سماعتوں میں باپ کی وہی نصیحت گونج رہی ہو جس کا اندراج اس نے بہت بعد میں جا کے ذکر میر میں کیا۔ نصیحت، بیٹا عشق کیا کر، بے عشق زندگی وبال ہے، عشق میں جی کی بازی لگا دینا کمال ہے، عشق بناتا ہے، عشق ہی کندن کرتا ہے۔ باپ نے کہا تھا عشق بناتا ہے، بیٹے نے خود کو اپنے عہد کی نگاہ میں بگاڑ کر قول کو صادق کر دیا۔ عشق کا جذب ہوا باعث سودا ورنہ یوسف مصر زلیخا کا خریدار نہ تھا۔ یہ اسی عشق کا اعجاز معلوم ہوتا ہے کہ پیدل پے اجڑتی دلی میں ہر دم ملنے والی مایوسیوں اور ناکامیوں کے ہاتھوں میر دیوانگی کی راہ فرار تک تو آئے ہیں، مگر مکر و عیاری کی فرزانگی سے کوسوں دور۔ صاحب، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ سن 1739 کا واقعہ ہے جب حالات سے تنگ آ کر میر نے آگرہ کو مستقل خیر بات کیا اور وہ دلی آ کر اترے۔ ادھر نادر شاہی قتل و غارت گری کے باعث شہر کا منظرنامہ یہ ہے کہ ہر گلی کوچے سے نوحے، سسکیاں اور بے دردی سے لوٹے جانے کے ہولناک بین بلند ہو رہے ہیں۔ بے ثباتی حیات، چل چلاؤ، بے کسی و لاچاری اور فنا، ایسے الفاظ گویا ریختہ کے لہجوں اور اہل دلی کے رویوں کو گداز کر رہے ہیں۔ سو علمزدہ میر کو شہر کا شہر آزردہ مل رہا ہے۔ یہ ایک زوال پذیر سلطنت کے اس عہد کا نقطہ آغاز ہے جو اگلے 100 سال تک پھر شہنشاہ آباد کو ہستا بستہ نہ دیکھے گی۔ ظاہر ہے تباہ حال معیشت میں بھوک، افلاس اور بے روزگاری محض انفرادی تجربہ نہ ہوگا بلکہ یہ شہر اشوک کا مجموعی منظرنامہ ہے۔ سو ذکر میر میں اس سید زادے محمد جعفر کا بھی تذکرہ آتا ہے جو میر کو فقط ایک وقت ناشتے کی شرط پر پڑھانے کو تیار ہو گئے تھے۔ تو کیا ایسے انفعالیت زدہ معاشرے میں یہ میر کا جذب عشق ہے جو انہیں شکستگی آرزو میں بھی شکستہ ہمت نہیں ہونے دیتا؟ یا پھر اس شہر خوش خصال کا کمال ہے جو اپنے باسیوں کو ہر غم سہنے کے بعد بھی چلو پھر سے مسکرائیں اور زندگی کی رعنائیوں کو دوبارہ آباد کرنے پر مائل کرتا ہے؟ دلی کے مزاج کی طرح میر بھی بار بار ڈوب کر ابھرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے پاکپن سے جینا چاہتے ہیں، اپنے سلیقے سے محبت نبھانا چاہتے ہیں، سو ناکامیوں کو بھی کارآمد تجربہ سمجھ کر کام میں لانا چاہتے ہیں۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ ذرا توجہ فرمائیے، یہ میر آپ کو کیا روایتی میر سے مختلف نہیں دکھتا؟ کیونکہ یہ میر تو جہد مسلسل میں مصروف عمل ہے، درویشی اور روحانیت کے اسرار سے واقف تو ہے، لیکن نہ تو خواجہ میر درد کی طرح قناعت پر راضی ہے اور نہ ہی اپنے ہم عصر مصلح و مدبر جناب شاہ ولی اللہ کی طرح ناسازگاری حالات کو معاشرتی بدعمالیوں کا مجموعی نتیجہ قرار دیتا ہے۔ سچ پوچھئے تو ملائی و پیری سے تو میر اس حد تک شاکی ہیں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آج کے عہد میں پائے جاتے تو کب کے توہین اشعار اسلامی کے الزام میں یا تو مار دیے جاتے یا پھر یورپ، کینیڈا یا امریکہ میں جلاوطنی کاٹ رہے ہوتے۔ کہ کون قبلہ، علامہ، مفتی، مولانا ہیں جو یہ برداشت کر پائیں گے کہ کوئی ان کی زیارت حج یا عمرے کے بارے میں یہ کہنے کی جسارت کر سکے کہ مکے گیا، مدینے گیا، کربلا گیا، مکے گیا، مدینے گیا، کربلا گیا، جیسا گیا تھا ویسے ہی ہر پھر کے آ گیا۔ یہ ہر پھر کے آنے کی اصطلاح بھی کیا اچھی اصطلاح ہے، زبان کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ اسی تنک مزاجی میر کا ایک اور پہلو جسے میر کی ایک اور خامی یا ان کی یاسیت پسندی کا سبب بنا کے پیش کیا جاتا ہے وہ ان کی حد درجہ خودداری بھی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ دل کی کلی اور تیوری کی گرہ کبھی نہ کھلی۔ تو کیا یہ ناکامی حیات کا ثبوت ہے کہ میر ہمیں اپنے عہد کے انشاء اللہ خان انشاء جیسے معاملہ فہم، مصلحت کوش یا معاف کیجیے گا خوشامدی نہیں لگتے؟ انگریز سرکار کی نمک حلالی کے ادوار میں مرتب کی گئی تحریروں میں ایک واقعہ کچھ یوں رقم ہے کہ میر کی عمر کا قریباً آخری حصہ آ پہنچا ہے۔ افتاد زمانہ سے وہ لکھنؤ آ چکے ہیں اور نواب آصف الدولہ کے انتقال کے بعد سرکاری وظیفے سے محروم بھی ہو گئے ہیں۔ زندگی ایک بار پھر اسرت و تنگ دستی میں بسر ہو رہی ہے۔ ایسے میں ایک روز
تحسین کی مسجد پر سر راہ بیٹھی ہیں۔ شاہ اودھ نواب سعادت اللہ خان کی سواری گزرتی ہے تو سب تعظیم کو اٹھ کر کورنش پر جا لاتے ہیں۔ یہ بے نیاز و بے پرواہ منہ پرے کیے بیٹھا کیے۔ نواب نے پوچھا، یہ کون ہے کہ جس کو اس کی تمکنت اٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرنے دیتی؟ خواسی میں موجود انشا بھی تھے۔ فوراً عرض کی، یہ گدائے متکبر میر ہے جس کا ذکر حضور میں کئی بار آیا ہے۔ گزارے کا وہ حال اور مزاج کا یہ عالم آج بھی فاقے سے ہوگا۔ نواب نے آن کر چوبدار کے ہاتھوں خلعت اور 1000 روپے دعوت کا بھجوایا۔ یہ چوبدار کے ہاتھوں بھجوائے جانے پر تنک گئے، نظر یہ کہہ کر لوٹا دی کہ مسجد میں بھجوا دیجیے گا، یہ گناہگار ابھی اتنا محتاج نہیں ہوا ہے۔ مصنف نے میر کے جس جملے پر اس واقعے کا اختتام کیا ہے، میرے نزدیک وہ جملہ حاصل کلام اور میر شناسی میں نقطۂ آغاز ہے۔ میر نے کہا، مجھے اپنا فقر و فاقہ قبول ہے لیکن یہ ذلت نہیں اٹھانی ہے۔ آپ بھلے اسے نازک مزاجی کہیے، پر اس رویے کو صاحب علم و فن کی غیرت کا بیان بھی جانیے۔ وہ داد و تحسین کے منتظر تو ہو سکتے ہیں، ترس اور بھیک کے نہیں۔ حصول روزگار میں آپ میر کو دلی و لکھنؤ کے عمرہ اور صاحبان ثروت کے دروں پر دستک دیتا ہوا تو پائیں گے، مگر کسی چاکری پر آمادہ نہیں۔ یہی تو سبب ہے کہ اپنی سمان حیات میں میر نے جب صوبیدار مالوا نواب رعایت خان یا جاوید خان خواجہ سرا نواب بہادر یا پھر مہانارائن دیوان وزیر کی دامن سے وابستگی کا ذکر بھی کیا تو ماجرا ان کے صاحب قلم ہونے سے زیادہ کسی سپاہی یا سفارتکار کی آپ بیتی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ میر رزق کو بطور مشیر، مدبر یا صاحب سیف کی عزت و توقیر کے ساتھ پانا چاہتے ہیں، کسی شاہ کے مصائب یا پیشہ ور حرف فروش کی طرح نہیں جو چند ٹکوں کے عوض عمرہ اور نوابین کی بے وزن تک بندیوں کو سیدھا کرتا پھرے۔ بس یہی میر کا مسئلہ ہے۔ وہ شاعری کو اپنا اعجاز سمجھتے ہیں، جن سے بازار نہیں۔ یہ فن ان کا غرور ہے، تھوک کا مال نہیں۔ وہ حرمت حرف کے نقیب ہیں، اجرتی قصیدہ فروش نہیں۔ وہ زور بازو سے لقمہ حلال کے مشتاق تو ہیں، لیکن شاعری حسب ہدایت نہیں ہوگی ہم سے کہ سزاوار نہیں۔ اور اس زوال آمادہ معاشرے میں یہی میر کی تقسیم ہے۔ دو واقعی ملاحظہ ہوں۔ صوبیدار مالوا نواب رعایت خان نے یہ فرمائش کر دی کہ ڈوم کے لڑکے کو اپنے 2-4 شعر رٹوا دیجئے کہ وہ انہیں راگ بستہ نگار کی دھن میں بٹھا کر گا لے گا۔ تو میر کی تیوری پر بل پڑنے اور نواب کی نوکری کو لات مارنے میں پلک جھپکنے کا فاصلہ ہے۔ وہ اہل لکھنؤ کو شعر محض اس لیے نہیں سناتے کہ اس اوج کے کلام کی تفہیم کے لیے پیمانہ یا تو محاورہ اہل اردو ہے یا پھر جامع مسجد کی سیڑھیاں اور اہل لکھنؤ ٹھہرے ان دونوں سے محروم۔ اس پھبن کا سراپا ایک متحرک، خوددار اور خودآشنا شخص کا تو ہو سکتا ہے، ایک ناکام اور نامراد شخص کا نہیں۔ سو میر اپنے عہد کی طوائف الملوکی اور بد امنی سے نبرد آزما دلی کی طرح ناخوش تو ضرور ہیں لیکن نا امید نہیں۔ وہ عالم ابتری سے جس قدر شاکی رہا، اسی قدر خوش قدروں کی محفلوں، ماہ جمالوں کی صحبتوں اور حسینوں کی مہمانداریوں کا مشتاق بھی رہا۔ کیا عجب کہ دلی کی یہی دلداری تھی جو میر کے دل میں ایسی ترازو کر گئی کہ پھر کہیں گئے دل سے دلی نہ گئی۔ 90 برس کی طویل عمر پانے والا یہ سید زادہ شریک حیات اور اولاد کی لاشیں اٹھانے کا غم برداشت کرنے کے بعد بالآخر ستمبر 1810 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہو گئی شہر شہر رسوائی، اے میری موت تو بھلی آئی۔ اکھاڑا بھیم نامی قبرستان میں پیوند خاک کر دیے گئے جس کا اب نشان نہیں ملتا۔ یہاں خاک سے انہوں کے لوگوں نے گھر بنائے، آثار ہیں جنہوں کے اب تک عیاں زمین پر۔ نہ جانے کیوں یہ شعر مجھے میانی صاحب اور سمن آباد لاہور کا باہمی رشتہ لگتا ہے۔ بقیہ سے میانی تک نہ جانے کتنے ایسے شہر خاموشاں ہیں جن کی قبروں پر اب بستیاں آباد ہیں۔ کھلکھلاتی ہنگامہ انگیز زندگی کی بنیاد موت کی ہڈیوں تک اتر جانے والی خاموشی پر دھری ہے،
اور گرمی بازار حیات میں جیسے کسی کو کسی کی کچھ خبر ہی نہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ خود میر کی قبر لکھنؤ ریلوے اسٹیشن کے کسی پلیٹ فارم کے تلے دب کے ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا کوئی نشان سلامت نہیں؟ لیکن میر تو زندہ ہے، آج بھی ان کی تنک مزاجی کا وہی عالم ہے اور نگاہوں کا بانک پن ویسا ہی قائم و دائم۔ اپنی زمان و محاورہ پہ قائم وہ اب زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں، اور بات آگرہ، دلی اور لکھنؤ سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ ہر ملک کے ماست کے مصداق وہ ہر عہد میں لکھے جانے والے ادب کے معیار کی پرکھ بن چکے ہیں۔ مصحفی تسلیم کرتے ہیں پھپدا ہے یہ انداز سخن میر کے آگے، غالب اسے اپنے عقیدے کا حصہ بتاتے ہیں کہ آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، ذوق کو میر سا انداز نہ نصیب ہونے کا رنج ہے، جبکہ حسرت کو حسرت رہی کہ میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لائے۔ اور ابن انشا خود سے سوال کرتے ہیں، کوئی میر سا شعر کہا تم نے؟ میر ان تمام موازنوں سے بے نیاز، خلد میں تکیہ لگائے، غالب و فیض سچل و سرمست کو مصاحب بنائے، خوش جمالوں، پری چہروں اور عشق پرستوں کی مجلس کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ شکریہ۔